السلام علیکم، آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ آج دو تین موضوعات پر بات کرتے ہیں رینڈملی۔ ایک میاں نواز شریف باہر کیوں گئے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کیا نئے چیف جسٹس کا رویہ وہی ہوگا جو ماضی میں دوسرے چیف جسٹس کا ہوا کرتا تھا، ذرا ماضی بعید میں، یا جسٹس فائز عیسیٰ سے پہلے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں، اور کچھ بات اس پر کرتے ہیں کہ حامد میر صاحب نے ان کی ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری، اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ میاں نواز شریف گو کہ ان کے جو لندن میں ڈاکٹر ہیں، تو ان کا رابطہ تھا میاں صاحب کے ساتھ، اور ان کی کچھ تکلیف پھر بڑھ گئی ہے۔ وہ جو پہلے سے ان کی بیماری ہے، ہارٹ پرابلم ہے، کچھ اور بیماریاں بھی ہے، تو تکلیف بڑھ گئی تھی، اور خیال تھا کہ وہ ستمبر کے آخر میں جائیں گے، لیکن پھر 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ طول پکڑ گیا، تو مقامی ڈاکٹرز جو تھے وہ ان کی چیک اپ کرتے رہے اور ان کو دیکھتے رہے، میڈیسن بھی تجویز کرتے رہے، اور اس معاملے کو ذرا مؤخر کیا گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر وہ اپنے میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے لندن گئے ہیں، لیکن کچھ اور معاملات بھی ہیں، کچھ ناراضگیاں ہیں۔ پنڈی کے ساتھ بھی ان کی کچھ ناراضگی چل رہی ہے، اور سیاسی قیادت کے ساتھ وہ کہ حالات نارمل نظر آ رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ویسے نہیں ہیں جو ماضی میں تھے، اور کچھ ناراضگی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جس دن آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی قومی اسمبلی میں، اور میاں صاحب تشریف لائے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو تھوڑی دیر بعد مولانا فضل الرحمان صاحب بھی داخل ہوئے اسمبلی میں۔ ان کے ساتھ ان کے وہ جو ایم این ایز تھے، وہ ان کے ساتھ تھے، مولانا غفور حیدری اور ایک دو اور۔ تو جب وہ داخل ہوئے تو بلاول اس سائڈ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو بلاول فوراً اٹھے اور مولانا کی طرف گئے۔ تو ہم نے سنا بھی، بلکہ ہمارے ایک صحافی دوست نے ہماری طرف اشارہ بھی کیا، جب پرائم منسٹر شہباز شریف نے حاجی مولانا صاحب آئے ہیں، ملنے نہ جائیں، تو میاں صاحب نے ایسے اشارہ کیا کہ بس بیٹھ جائے، اور پھر مولانا خود ان کی طرف آئے۔ تو یہ ایک جسچر تھا، اور جو لوگ صحافت کرتے ہیں تو وہ ایسے جسچر پر بہت نظر بھی رکھتے ہیں۔ تو کچھ ناراضگیاں ہیں، اور وہ ناراضگی اس کو غالباً پیپلز پارٹی نے اچک لیا ہے۔ اس وقت تو مولانا اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے نواز شریف یہ اسمیل کر رہے ہیں کہ مستقبل میں پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مولانا مل کر حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ مل گئے تو پھر ظاہر ہے ان کی اکثریت آ جائے گی، کیونکہ 90+ ایم این ایز پی ٹی آئی کے پاس بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی 60-70 ایم این ایز ہے، مولانا کے پاس تو کم ہے، لیکن بہرحال تو ایک یہ وجوہات بھی ہے۔ دوسری کچھ باتیں رائے ونڈ میں بھی ہو چکی تھی، اور پھر دوسرے دن مولانا نے اس سے الگ سمت میں بات کی تھی، اور کچھ باتیں ان کی پی ٹی آئی سے ہوئی یا کچھ اور لوگوں سے، تو وہ ظاہر ہے کہ نواز شریف کے پاس یہ تمام معلومات تھی، لیکن نواز شریف ایک تو وہ بہت تنہا ہو گئے ہیں، خاموش ہیں، خصوصاً کلثوم نواز کی موت کے بعد، اور پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر کسی اور کے حوالے کر دیں معاملات،
جب خود آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو پھر کنٹینیوسلی آپ ڈائیلاگ میں نہیں رہیں گے، پھر یہ معاملات تو آئیں گے. لیکن چلے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ایک اور بات کرتے ہیں موجودہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے. یعنی میں ان کی جو طرز زندگی ہے، جو ان کا مزاج ہے، اور جو ان کا پروفیشنل ٹریک ریکارڈ ہے، اس حوالے سے بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذرا صحافتی انداز میں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت قریب سے میں نے جاننے کی کوشش کی معاملات کو، تو یہ خطرہ تو ہرگز نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی پارلیمان کو رخصت کریں گے، یا مطلب پرائم منسٹر کو معزول کریں گے جس طرح پہلے ہوتا رہا. نواز شریف کو بھی کیا تھا، یوسف رضا گیلانی کو بھی کیا تھا. تو یہ پریکٹس بھی جاری رہی عدلیہ کی طرف سے. لیکن یحییٰ افریدی صاحب ایسا ہرگز نہیں کریں گے. پشاور میں چند واقعات، جب وہ چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے، تو وہاں 2-3 اداروں کے حوالے سے کچھ ایسے کیسز آئے تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت سخت ایکشن لیں گے. لیکن انہوں نے نظام ڈسٹرب کرنے یا سزا دینے کی بجائے انہوں نے اصلاح احوال پر توجہ دی. اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مزاج یہی ہے. تو جب وہ کسی صوبائی محکمے کے بارے میں کسی خوفناک فیصلے سے اجتناب کرتے رہے، تو پھر وہ حکومت کو کیوں ڈسٹرب کریں گے؟ تو اس کا امکان ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہونے کے برابر ہے، بہت مشکل ہے. تاہم وہ کسی کو، خواہ وہ حکومت میں ہو، وہ اپوزیشن میں ہو، وہ کوئی بھی ہو، اب تو خیر آئینی بینچ بنے گا، معاملات اس طرف جائیں گے. لیکن ایز اے چیف جسٹس میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اصلاح احوال پہ توجہ دیں گے، اور اس حوالے سے وہ سخت حکم بھی جاری کریں گے. ان کا مزاج یہی ہے. لیکن وہ ڈسٹرب کرنے والے آدمی نہیں ہیں، اور ویسے بھی ذرا پولائٹ قسم کے آدمی ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. اس دن آپ نے دیکھا بھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں انہوں نے ذرا ہلکی پھلکی باتیں کی، ہنسی مذاق کیا. تو کم از کم یہ توقع بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، کہ وہ حکومت کو ڈسٹرب کریں گے، یا وزیر اعظم کو معزول کریں گے، یا کوئی ایسا سٹیپ لیں گے جس سے پارلیمان کی بالادستی متاثر ہوگی. تو اس کے امکانات بہت کم ہیں. ڈسپلن کے وہ پابند ہیں، خود بھی بہت ڈسپلنڈ آدمی ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، اور تمام کام، خواہ وہ ان کے آفیشیل کام ہو، ان کی ذاتی زندگی ہو، وہ ان کی عزیزداری اور رشتہ داریاں ہوں، دوستیاں ہوں، جو بھی ہو، تو ہر تمام معاملات وہ بہت ڈسپلن کے ساتھ رکھتے ہیں. تو سپریم کورٹ کے حوالے سے سخت ڈسپلن دیکھنے میں آئے گی. اور کل آپ نے دیکھا کہ کسی یوٹیوبر نے ان کی تصویر اتاری تھی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اور پھر انہوں نے سیکورٹی والوں کو بھی بلایا، اور ایس پی سیکورٹی کو بھی فارغ کر دیا تھا. تو جب پہلے دن انہوں نے جو جسٹر دیا ہے، اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ ڈسپلن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور سخت اقدامات کریں گے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس حوالے سے بہت نرم تھے، ان کے خلاف تو جو کچھ ہوتا رہا چلو وہ برداشت کرتے رہے. لیکن جسٹس یحییٰ افریدی شاید 1 بار یا 2 بار یا 3 بار ان چیزوں کو ٹالریٹ کر لیں گے، لیکن کنٹینیوسلی اس کے امکانات بہت کم ہیں. اگر وہی سلسلہ اب بھی جاری رہا تو پھر وہ سخت ایکشن بھی لے سکتے ہیں، پھر وہ پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں، پھر یعنی کوئی بھی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے.
تو صحافی دوستوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور مطلب ہم سب ہوتے ہیں وہاں پہ، تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو سپریم کورٹ کے ڈسپلن پر یا اس کی نیک نامی پر اثر پڑے۔ بہرحال پروفیشنل تقاضے ہوتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، ظاہر صحافی وہاں پہ جن کا بیٹ ہے تو وہ تو اپنا کام کریں گے، لیکن احتیاط لازم ہے۔ ایک اور حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، یہ ویڈیو شاید کچھ پرانی ہو یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن حامد میر صاحب نے کامران خان صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ عمران خان ہرگز تیار نہیں ہے کسی ڈیل کے لیے، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں جو گزشتہ 1-2 سال میں ہوا، وہ تو میر صاحب کی رائے کی نفی کرتے ہیں۔ عمران خان نے تو کھل کر کہا کہ میں کسی سیاستدان سے مذاکرات نہیں کروں گا، یہ چور ڈاکو ہیں، اور یہ بھی کہا کہ میں آرمی چیف اور DGISI کے علاوہ کسی اور سے مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو آرمی چیف اور DGISI کے ساتھ مذاکرات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیل کی تلاش میں ہوں، لیکن پتہ نہیں میر صاحب ایسی خبریں اور ریٹنگ کے اتنے شوقین ہیں کہ وہ ہمیشہ ایسے متنازع بات جو بالکل حقائق سے بالکل مختلف ہو، اور ہم تو احتیاط کرتے ہیں بہت سے معاملات میں، ورنہ بہت کچھ جانتے بھی ہیں۔ اور میر صاحب کو کوشش کرنی چاہیے، وہ سینئر صحافی ہیں، کہ وہ حقائق کے ساتھ ساتھ چلے، کیونکہ وہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ کرتے رہے۔ ورنہ عمران خان ابھی 24 جولائی کو میں نے ایک خبر دی تھی کہ ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں PTI کے لیڈروں نے خود کہا کہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی، اور جب بات چیت ہو رہی تھی تو اس کو تو مسترد ہی دوسرے فریق نے کیا تھا، عمران خان نے تو نہیں کیا تھا، عمران خان تو اس پر راضی تھے۔ اور پھر بار بار انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی کہا کہ میں آرمی چیف سے مذاکرات کا خواہاں ہوں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ورنہ وہ تو عدالتوں سے سزائیں ملی ہے، تو پھر وہ عدالتوں میں اپنا کیس لڑنے کی بجائے یا پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بجائے وہ پنڈی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ڈیل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ابھی جو ان کی اہلیہ بشرا بی بی باہر نکلی ہے، تو پس پردہ معاملات کیا ہے؟ تو میر صاحب کو ذرا احتیاط کرنا چاہیے، اور احتیاط نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی کھل کر بولیں گے بہت سے معاملات پر، پھر تو ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ بلکہ اس ٹرک کا نام بھی بتا دیں گے جس میں بستر تھے، اور وہ جو تورخم بارڈر پہ تھا، اور اس کے ڈرائیور کا نام کیا تھا، اور پھر اسامہ بن لادن کا انٹرویو بھی آیا تھا، تو آیا انٹرویو ہوا بھی تھا۔ تو ایسی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن چلو ماضی کی طرف جانے کی بجائے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ صحافت کو حقائق کے ٹریک پر رکھنا چاہیے۔ وقت بدل جاتا ہے، پرانے زمانے کی باتیں، اب تو کوئی بھی خبر ہو تو اس کو جانچنے کے بہت سے پیمانے ہوتے ہیں، اسے سرچ کرنے کے بہت سے راستے ہوتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق، یا ورنہ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کے چینل کی ریٹنگ گر چکی تھی، اور پھر آپ کے چینل نے بالکل یو ٹرن لیا، اور یہی ہوتا ہے، یہی ہمارے صحافت کا المیہ ہے۔ لیکن ہم کہیں بیٹھ کر بات کریں تو بری بات ہے، لیکن بعض صحافیوں کے دوست وہاں
ہفتے میں 2 2 3 3 بار بیٹھے تو وہ بری بات نہیں ہوتی. یہ صحافت کو کس نہج پر لے کر آ رہے ہیں. تو بہرحال ہم سب صحافت کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ حقائق کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، اپنا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے اور بیان بھی کرنا چاہیے، لیکن اگر نقطۂ نظر کے پیچھے کچھ اور کھیل کھیلا جا رہا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے بھی بات کریں گے. بہت